اور رحمتیں نازل ہوں ان نفوس قدسیہ پر کہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، دین ہم تک پہنچا ہے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے صحیح معنوں میں خالق کائنات کا قرآن ہم تک پہنچا ہے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے حدیث مصطفیٰ کا فرمان ہم تک پہنچا ہے، اور وہ عظیم الشان ہستیاں، وہ عظیم الشان نفوس قدسیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا خاندان، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، دنیا کائنات کی ہر چیز کو پیغمبر مصطفیٰ کی محبت میں قربان کر دیا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ آج کے موضوع کے آغاز سے پہلے صحابہ کی عزت و عظمت کے حوالے سے جو آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اس کے آغاز سے پہلے میں صحابہ کی تعریف بتانا چاہوں گا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی شخص کو پوچھ لیا جائے یار ہمارا آخری نبی کون ہے، تو وہ کوئی اور ہی جواب دیتا ہے۔ حال ہی کے اندر ایک جنازہ میں نے پڑھا، اور وہ جنازہ مولانا سردار علی سردار صاحب نے پڑھایا حافظہ اللہ تعالی۔ وہ بتا رہے تھے ایک انٹرویو لینے والے نے جب انٹرویو لیا تو اس انٹرویو کے اندر پوچھا گیا سوال، قربانی کی ہے؟ جی کی ہے۔ قربانی کس کی سنت ہے؟ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت۔ ہمارے معاشرے میں کسی کو یہ نہیں پتا، سبھی کا نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ جو دین سے منسلک لوگ ہیں وہ تو الحمدللہ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ قربانی کس کی سنت ہے۔ پوچھا کیا بتاؤ قربانی کس کی سنت ہے؟ اگلے کے پاس کیا چلا، اس نے کہا سنت ہے کسی نبی کی سنت۔ تو اس لیے آج کے موضوع کے آغاز سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ ہم نے جاننا ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، کس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ تعریف جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ کل کو ہم سے کوئی بندہ پوچھے یار بتا صحابی کسے کہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ میں نے بھی کئی سے سوال کیے پر مختلف جواب آئے۔ آپ لوگ صحابی کی تعریف سن لیں اور تمام دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر لکھا ہے کہ ان الصحابی من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا کائنات سے کوچ کر گیا۔ ہر وہ شخص تاریخ دوبارہ سن لیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اب جمعے کے بعد میں پوچھ سکتا ہوں کہ بتاؤ صحابی کی تعریف کیا؟ تو پتہ ہونا چاہیے صحابی کسے کہتے ہیں. جو میں بتا رہا ہوں من وال وہی سننی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے تھے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور دیکھا ہو، اس طرح کی تعریف کرتے تھے. صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحابی. یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا، اور جب اس کے اوپر موت طاری ہوئی، جب وہ اس دنیا کائنات سے فوت ہوئے، انہوں نے آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر قائم رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو نہیں چھوڑا. وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ دیر تک رہا ہو یا کم عرصے تک رہا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ میں شامل ہو یا کسی جنگ میں شامل نہ ہو، وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیث روایت کرنے والا ہو یا کوئی بھی حدیث روایت کرنے والا نہ ہو، اس نے اپنی نظروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہر دونوں صورتوں میں وہ صحابی ہے. اب یہ نہیں ہے تو بندہ کہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہو صرف وہی صحابی ہے. نہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو صرف وہ صحابی نہیں. یہ میں نے بتا دیا، جو بہت دیر تک صحبت میں رہا ہو یا کم دیر تک صحبت میں رہا ہو، وہ جنگوں کے اندر شامل ہو یا نہ ہوا ہو، وہ حدیث کو روایت کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ کیا ہے بھائی؟ صحابی ہے. اب یہ تھی صحابی کی تعریف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں. پیغمبر مصطفیٰ کے صحابہ، پیغمبر مصطفیٰ کے جانثار، پیغمبر مصطفیٰ کے پیروکار وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کا انتخاب میں نے نہیں کیا، جن کا انتخاب آپ نے نہیں کیا. کسی کا انتخاب میں کرتا ہوں، کسی کا انتخاب آپ کرتے ہیں، کسی کا انتخاب سلیم ٹاؤن والے کرتے ہیں، کسی کا انتخاب پاک پتن والے کرتے ہیں، کسی کا انتخاب لاہور والے کرتے ہیں، کسی کا انتخاب اسلام آباد والے کرتے ہیں، کسی کا انتخاب کوئی ایم پی اے کرتا ہے، کوئی ایم این اے کرتا ہے، کوئی سردار کرتا ہے، کوئی چودھری کرتا ہے، کوئی وڈیرا کرتا ہے. کسی کا انتخاب کوئی ایس پی کرتا ہے، کوئی ڈی ایس پی کرتا ہے، کوئی آئی جی کرتا ہے. کسی کا انتخاب کوئی جنرل کرتا ہے، کوئی کرنل کرتا ہے. کسی کا انتخاب کوئی وزیر اعظم کرتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کرتا ہے، کوئی وقت کا حاکم کرتا ہے، کوئی صدر کرتا ہے. کسی کا انتخاب کوئی فقیہ کرتا ہے، کوئی محدث کرتا ہے، کوئی مفسر کرتا ہے، کوئی مجدد کرتا ہے، کوئی خطیب کرتا ہے، کوئی ادیب کرتا ہے. لیکن آؤ، میرے نبی کے صحابہ وہ ہے، میرے نبی کے پروانے وہ ہے، میرے نبی کے جانثار وہ ہے جن کا انتخاب خود خالق کائنات نے کیا. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. میرے نبی کے صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ. اور یہ بات رب نے قرآن کے اندر بھی بیان فرما دی ہے. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی.
کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہے ان بندوں پر جنہیں عرش والے خدا نے چن لیا ہے، جنہیں رب نے چن لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان سے مراد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کا انتخاب عرش والے خدا نے کیا۔ اور بھئی صحابہ کا انتخاب کرنے والا میں نہیں، آپ نہیں، کوئی اور نہیں، بلکہ خود عرش والا خدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عرش والے خدا نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، ان دلوں میں سے جو سب سے اعلیٰ دل پایا، جو سب سے بہتر دل پایا وہ پیغمبر مصطفیٰ کا تھا، وہ آمینہ کے لگتے جگر کا تھا، وہ عبداللہ کے نور نظر کا تھا۔ عرش والے خدا نے پیغمبر مصطفیٰ کو نبوت کا تاج دے کے اس دنیا کائنات کے اندر بھیج دیا۔ پھر عرش والے خدا نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، ان دلوں کے اندر صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے اعلیٰ پایا، صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے خیر والا پایا۔ عرش والے خدا نے مصطفیٰ کے وزیر بنا کر پیش دیا۔ اب صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ وہ صحابہ جن کا انتخاب رب کرے، وہ صحابہ جن کا انتخاب عرش والا خدا کرے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں میرے دل کا قرار صحابہ، میرے دل کا سکون صحابہ، میرے دل کا چین صحابہ، میرے دل کا قرار صحابہ، میری آنکھوں کے تارے صحابہ، میری آنکھوں کا نور صحابہ، میرے دل کا سرور صحابہ، میری آنکھوں کے تارے صحابہ، قرآن میں جن کا تذکرہ صحابہ، نبوت والی زبان میں جن کا تذکرہ صحابہ، عرش پہ تذکرہ صحابہ، فرش پہ تذکرہ صحابہ، آسمان پہ تذکرہ صحابہ، زمین پہ تذکرہ صحابہ، مشرق پہ تذکرہ صحابہ، مغرب پہ تذکرہ صحابہ، شمال میں تذکرہ صحابہ، جنوب میں تذکرہ صحابہ، بر میں تذکرہ صحابہ، باہر میں تذکرہ صحابہ۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی عزت و عظمت پر، پیغمبر مصطفیٰ کے جانثار صحابہ، پیغمبر مصطفیٰ کے پروانے صحابہ، پیغمبر مصطفیٰ کے پیروکار صحابہ، اپنے تن من دھن کو پیغمبر مصطفیٰ پہ قربان کرنے والے صحابہ، پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ بدر کے اندر صحابہ، احد کے اندر صحابہ، خیبر کے اندر صحابہ، خندق کے اندر صحابہ، تبوک کے موقع پر صحابہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ، مکے کے اندر صحابہ، ہجرت کے موقع پر صحابہ، پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ مدینے کے اندر صحابہ۔ میں قربان جاؤں کلمہ توحید کو جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر بیان کرنے والے کون؟ صحابہ۔ تختہ دار کے اوپر لٹک کر پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کرنے والے صحابہ، اپنے جسموں کو دو ٹکڑے کروا دینے والے صحابہ۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی عزت و عظمت پر، قرآن کے اندر تذکرہ صحابہ کا، 30 پاروں میں تذکرہ صحابہ کا، قرآن کی آیات میں تذکرہ صحابہ کا۔ میں کیوں نہ کہتا چلا جاؤں جو صحابہ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ تھام صحابہ کا۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے کہ بلّہ تھام صحابہ کا، یہ بات رب کے قرآن نے کی ہے، یہ بات عرش والے خدا کی کتاب نے کی ہے۔ عرش والا خدا جس نے پیغمبر مصطفیٰ پہ جو قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، سورۃ التوبہ ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں تبرہ بازی نہ کیا کرو، صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو، صحابہ اکرام کے اوپر تنقیص نہ کیا کرو، صحابہ اکرام کے اوپر تنقید نہ کیا کرو۔ ہمارا یہ میسج ہے، ہمارا یہ پیغام ہے۔ یہ کیوں ہے؟
ذرا تمام دوست سنتے چلے جائیے عرش والے خدا نے سورۃ التوبہ کے اندر کیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ذرا بات کو سنتے جائیے، تین گروہوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے، ایک گروہ نہیں تین گروہ موجود ہیں۔ وہ تین گروہ کون سے موجود ہیں؟ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، جنہوں نے پیغمبر مصطفیٰ کی عزت و عظمت کے لیے، پیغمبر مصطفیٰ کے دفاع کے لیے، پیغمبر مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کو نبھاتے ہوئے اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی جائیداد کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اپنے کنبے کو قربان کر دیا، اپنے قبیلے کو قربان کر دیا، اپنے آبا و اجداد کو قربان کر دیا، اپنے مال و دولت کو قربان کر دیا۔ ایک وہ گروہ جو مہاجرین کا ہے، دوسرا گروہ اس آیت کے اندر کون سا بیان ہوا؟ وہ انصار کا گروہ ہے۔ انصار کون ہے؟ جو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ انصار کون ہے؟ جو پیغمبر مصطفیٰ کی مدد کرنے والے ہیں۔ انصار کون ہے؟ جو تھکے ہوئے سب کچھ قربان کر کے آنے والے، مہاجرین کا ساتھ دینے والے۔ وہ انصار کون ہے؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ پیغمبر مصطفیٰ کے لیے نچھاور کر دیا۔ وہ انصار کون ہے؟ جنہوں نے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ کون ہے؟ اس تیسرے گروہ کے اوپر بھی توجہ کرتے چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلے دور کے اندر بھی صحابہ اکرام کے درمیان باہمی اختلافات تھے، اور ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہو جو صحابہ اکرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہیں۔ آؤ قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کرو۔ وہ تیسرا گروہ کون ہے جنہیں عرش والے خدا نے اپنی رضامندیوں کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں، جن سے رب راضی ہو گیا؟ وہ تیسرا گروہ کون ہے جنہیں عرش والے خدا نے جنتوں کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں؟ مجھ پہ یقین نہ آئے، جاؤ سورۃ توبہ پڑھو، آیت کا نمبر 100 ہے۔ جاؤ نکالو قرآن، نکالو قرآن کے اندر دیکھو صحابہ کی عزت و عظمت کتنی ہے، صحابہ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، صحابہ کی عزت کتنی ہے۔ عرش والے خدا نے تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا، والذین اتبعوہم بإحسان۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی پیروی کرنے والا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی طرح پیغمبر مصطفیٰ کے لیے اپنے مال کو قربان کرنے والا ہے۔ ہر وہ شخص جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے گا، ہر وہ شخص جو صحابہ کرام کی پیروی کرے گا، ہر وہ شخص جو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق چلے گا، عرش والے خدا نے ایسے جماعت کو رضامندیوں کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تیسرا گروہ کون؟ اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے، اگر ہم صحابہ کرام کے ان طریقہ کار پہ چلیں جو طریقہ کار صحابہ کرام نے اپنایا، جس طرح انہوں نے پیغمبر مصطفیٰ کے اوپر اپنا مال لٹا دیا، پیغمبر مصطفیٰ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی تمام طرفہ اشاعت کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا، ایسی مثالیں باکمال مثالیں میں قربان جاؤں۔ جب صحابہ اکرام کی داستانوں کو پڑھتا ہوں، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو پڑھتا ہوں، حقیقی بات ہے پھر اندازہ ہوتا ہے کس قدر وہ صحابہ اکرام پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، کتنی پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ دل لگی تھی۔ آج کوئی بندہ کھڑا ہو کر اگر یہ بات کہے صحابہ اکرام تو عہدوں کے لیے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ریاست سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے، ریاست کے حاکم سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، کوئی صحابہ اکرام کے خلاف تبرہ بازی نہ کرے، کوئی صحابہ اکرام کے خلاف بدتمیزی نہ کرے، کوئی صحابہ اکرام کے اوپر تنقیص نہ کرے، کوئی صحابہ اکرام کو گالی نہ دے۔ یہ کون صحابہ اکرام ہے جو اپنی جانوں کو لٹانے والے، جو پیغمبر مصطفیٰ کا ہر مصیبت میں ساتھ دینے والے؟ اور بلال تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ تجھے کوئلوں پہ لٹا دیا ہے، تیری چربی پگھل رہی ہے، تیری چربی کے ساتھ کوئلوں کی آگ بجھ رہی ہے، بلال تو کلمہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ بلال نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے،
کہا کٹ جانا گوارا ہے، مر جانا گوارا ہے، اس جسم کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جسم تو اللہ اس کے رسول کے اوپر میں نے قربان کیا۔ یہ تھے وہ صحابہ، یہ تھے وہ عظیم الشان ہستیاں جن کا تذکرہ مالک کائنات نے صرف قرآن کے اندر ہی نہیں کیا بلکہ عرش والے خدا نے پہلی کتابوں کے اندر بھی کر دیا۔ تورات کے اندر تذکرہ صحابہ کا، انجیل کے اندر تذکرہ صحابہ کا۔ سورۃ الفتح ہے، مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کا تذکرہ مالک کائنات نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ سید اسماعیل شاہ رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً 4 صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا ہے، 4 صحابہ اکرام کا، اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہے، اگر ہجرت کے موقع پر ہے تب بھی پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اگر غار میں ہے تب بھی پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ہجرت کتنا عظیم الشان عمل ہے، لیکن رب نے منتخب کیا پیغمبر مصطفیٰ کے لیے تو ابوبکر صدیق کو کیا۔ جب اس دنیا کائنات سے چلے گئے تو پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ تدفین کی گئی حضرت ابوبکر صدیق والذین معہ، اور فرمایا دوسرا تذکرہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، یہ خوبی کافروں کے ساتھ سخت، یہ خوبی کس کی تھی؟ یہ حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ نے پیغمبر مصطفیٰ کی دعا کی بدولت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام جیسی دولت دی، پھر فرمایا آقا اب چھپ کے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، اب چھپ کے نہیں نمازیں پڑھیں گے، اب کھلے میدان کے اندر نکل کر نمازیں پڑھیں گے۔ کسی کافر کی جرت ہے تو آئے، اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، کسی کافر کی جرت نہیں کہ انشاءاللہ ہمیں روک سکے اللہ کی طرف سے۔ وہ حضرت عمر فاروق اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ سخت رہے، سخت، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت نے کافروں کے ہزاروں شہروں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کا پرچم لہرایا، وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، اور یہ صفت مکمل طور پہ موجود تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں۔ بھئی ہم اپنی بھی اصلاح کرتے چلے جائیں۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا؟ کافروں کے ساتھ سخت۔ آج ہمارا طرز عمل کیا؟ ہم اپنوں کے ساتھ سخت، اپنوں کے خلاف سازشیں، اپنوں کے خلاف جھوٹ، اپنوں کے خلاف تہمتیں، جو میدان میں نکلے اس کے خلاف سازشیں۔ اور بھائیوں یہ شیوا مسلمانوں کا نہیں، یہ شیوا تو کافروں کا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ کی مخالفت کس نے کی ہے؟ ابو جہل نے کی ہے، ابو لہب نے کی ہے۔ مسلمانوں کا شیوا نہیں، جو مسلمان ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک پروانہ نکلا ہے، ایک دیوانہ نکلا ہے،
دین کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے اب اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہے؟ حقیقی بات ہے، مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، اپنوں کے ساتھ اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں، اپنوں کا قتل کرتے ہیں، اپنوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، اپنوں کے خلاف بدتمیزیاں کرتے ہیں، اپنوں کے خلاف جھگڑے کرتے ہیں، جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں، عدالتوں کے اندر گھسیٹتے ہیں، تھانوں کے اندر گھسیٹتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو عزت دار لوگوں کی عزت کو خراب کرتے ہیں، جو ان کو اس طرح کے چکروں میں ملوث کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی قاری صاحب نے اگر دعوت کر دی، اس کا مطلب ان کے پاس پیسے کافی آ گئے، اب پیسے آ گئے ہیں، کوئی نہ کوئی ہلا گلا کیا جائے، کوئی نہ کوئی معاملہ کیا جائے۔ او خدا کے بندو، معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرو۔ اور صحابہ کرام کی سیرت کو چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ذلت ہی مقدر آئے گی، ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے گا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور عرش والا خدا جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور وہ جنت تو معمولی نہیں، ہمیشہ والی جنت ہوگی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اور یہ جو صفت ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم و کرم پر، ان کی شفقت پر۔ حقیقی بات ہے، بلوائیوں نے منافقوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2000 غلام موجود تھے۔ یہ مرحلہ بنا، آزاد کر دیے، کہا جاؤ آزاد ہو۔ حالانکہ وہ مسلح تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ نہیں کیا، میدان عمل میں نہیں نکلے، اپنوں کے خلاف تلوار نہیں نکالی، ان سب کو آزاد کر دیا اور خود شہید ہو گئے۔ کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچائی، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی، ان کا پانی بند کر دیا۔ جو کنواں انہوں نے مسلمانوں کو خرید کے دیا تھا، وہ مسجد جو مسجد نبوی، جو جگہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے دی تھی، اس مسجد کے اندر جانے کا داخلہ بند کر دیا۔ منافقوں کی اتنی چالیں تھی، اتنی زبردست چالوں کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میدان کے اندر نکلے۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ صفت کس کے اندر موجود ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے، بدرجہ اتم موجود ہے۔ اور چوتھی صفت تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صفت کن کے اندر ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے اندر ہے، حیدر کرار کے اندر ہے، پیغمبر مصطفیٰ کے داماد کے اندر ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت پر ادھر سے منافقوں نے کیا کیا ہے، ادھر سے خارجیوں نے کیا کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو آپ سجدے کی حالت میں تراہم رکعا سجدا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے اندر صفت موجود۔ میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن کے اندر، میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ انجیل کے اندر، میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن کے اندر۔ اور یارو کچھ تو خیال کیا کرو، اور کس نبی کے صحابہ کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہو، گالیاں نکالتے ہو، الٹے سیدھے الفاظ کہتے ہو۔ اور سن لو میرے نبی کے صحابہ کون ہے؟ بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں، لیکن کبھی بھی صحابہ نے پیغمبر مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حقیقی بات ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر ایک تنگی کا وقت تھا، اور بہت شدید تنگی کا وقت تھا۔ اس وقت بھی پیغمبر مصطفیٰ کے صحابہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور کتنا تنگی کا وقت تھا، 4 طرح کی تنگی تھی، 4 طرح کی۔ کون سی تنگی؟ پہلی جو تنگی تھی آپ دیکھیے، سخت اور شدید گرمی کی تنگی تھی، سخت اور شدید گرمی تھی۔ دوسری چیز غزوہ تبوک کے موقع پر وہ یہ تھا کہ فصلیں پک چکی تھی۔ آپ کو پتا ہے جب اور عرب کی گرمی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ عرب کی گرمی، یہاں کی گرمی کو
کوئی اس مقابلے کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور عرب کی گرمی، فصلیں پک چکی، ہمارے یہاں گرمی کے اندر فصلیں پک چکی ہوں تو ہماری حالت زار کیا ہوتی ہے؟ ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، اے سیوں کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، چھاؤں ڈھونڈتے ہیں، کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، بجلی چلی جائے، ہوا نہ چلے، جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا طرز عمل ہے. ادھر دیکھیے سخت گرمی ہے، فصلیں پک چکی ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وسائل کی کمی ہے. وسائل کی کمی، وسائل اتنے زیادہ نہیں. اور جو چوتھی چیز ہے، سفر بہت لمبا، 805 کلومیٹر کا سفر. مجھے بتاؤ کون بندہ 805 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے. وہ کر سکتا ہے؟ مجھ جیسے بندے نے ادھر شہر پارک پر نہیں آنا، 1 کلومیٹر کا سفر ہو، 2 کلومیٹر کا، میں تو بائک نکال کے آتا ہوں. لیکن صحابہ اکرام کی عزت و عظمت پہ قربان چاہے آج کوئی ان کے ایمان میں شک کرے. آج صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ باتیں کریں، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم صحابہ کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنا تنگی کا وقت تھا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اتنی شدید پیاس لگی، اتنی شدید پیاس لگی، اس پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ کھجور چوس چوس کے اپنی پیاس بجھاتے. بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے نبی کے پروانے کیسے ہیں، میرے نبی کے دیوانے کیسے ہیں؟ ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، دونوں آپس کے اندر تقسیم کر کے وہ کھا لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی، اور اس شدت کی گرمی کے اندر اتنی سخت پیاس لگی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ شدت پیاس کی وجہ سے ہماری قطرے تن سے جدا ہو جائیں. اتنی یارو پیاس. اور خود احساس کر کے تو دیکھو، وہ ہمیں شدید گرمی کے اندر پیاس لگی ہو، ہم کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پینا ہے، برف ڈال کے پانی پینا ہے، فریج والا پانی پینا ہے. ہم پانی کو ٹھنڈا کر کے اتنا پانی پیتے ہیں. وہ اللہ کا شکر کیا کرو، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے. اور صحابہ اکرام کے اوپر کتنے بڑے مسائل آئے ہیں، کتنی بڑی مشکلات آئی ہیں، لیکن انہوں نے پیغمبر مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پیاس کو بجھانے کے لیے جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا تو اوجڑی سے پانی نکال کے پی لیا جاتا، لیکن شدید پیاس لگی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر مصطفیٰ سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے. کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھا لیے، جب رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ابھی ہاتھ واپس لوٹے نہیں تھے کہ عرش والے خدا نے آسمان سے بارش برسا. صحابہ کو گالی نہ ہوگا. صحابہ کا کتنا مقام ہے جانتے ہیں؟ لا تسبوا صحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ. کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میرے صحابہ وہ ہیں. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ ذرا سنیے، احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ جتنا سونا، ایک تولے کی بات نہیں، 250 2000 2 کلو 5 کلو 10 کلو کی نہیں، احد پہاڑ جتنا سونا اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد تک نہیں پہنچ سکتا. 625 گرام یا 325 گرام تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ان کی استقامت کی مثال ہے. آقا نے کہا مال چلی فوجدہ کرو. مد صحابہ اکرام کے وہ گالی جو صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے، صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ بازی کرتا ہے، اس پہ رب کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس
پہ تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہ بات میری نہیں، یہ پیغمبر مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے جو بندہ صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔